پیارے بھائی اور بہن، اب ہم باب 27 شروع کریں گے۔ تو پہلی بات جو باب 27 میں دیکھتے ہیں وہ یہ ہے کہ کاہن اور مذہبی لوگاں مسیح کو پلاطس حاکم کے حوالے کرتے ہیں۔ آیت 1 سے 10 تک پڑھیں گے۔ لکھا ہوا ہے، جب صبح ہوئی تو سب سردار کاہنوں اور قوم کے بزرگوں نے یسوع کے خلاف مشورہ کیا کہ اسے مار ڈالیں، اور اسے باندھ کر لے گئے اور پلاطس حاکم کے حوالے کیا۔ جب اس کے پکڑوانے والے یہودا نے یہ دیکھا کہ وہ مجرم ٹھہرایا گیا تو پچھتایا، اور وہ 30 روپیے سردار کاہنوں اور بزرگوں کے پاس پھیر لایا اور کہا، میں نے گناہ کیا کہ بے قصور کو قتل کے لیے پکڑوایا۔ وہ بولے، ہمیں کیا، تو جان۔ اور وہ روپیوں کو مقدس میں پھینک کر چلا گیا اور جا کر اپنے آپ کو پھانسی دی۔ سردار کاہنوں نے روپیے لے کر کہا، انہیں ہیکل کے خزانے میں ڈالنا روا نہیں، کیونکہ خون کی قیمت ہے۔ پس انہوں نے صلاح کر کے ان روپیوں سے کمہار کا کھیت پردیسیوں کے دفن کرنے کے لیے خریدا۔ اس سبب سے وہ کھیت آج تک خون کا کھیت کہلاتا ہے۔ اس وقت جو یرمیاہ نبی کی معرفت کہا گیا تھا وہ پورا ہوا کہ جس کی قیمت ٹھہرائی گئی تھی انہوں نے اس کی قیمت کے وہ 30 روپیے لے لیے۔ اس کی قیمت بعض بنی اسرائیل نے ٹھہرائی تھی اور انہیں کمہار کے کھیت کے واسطے دیا، جیسا خداوند نے مجھے حکم دیا۔ پیارے بھائی اور بہن، مسیح کے دشمن مسیح کے طاق میں تھے اور موقع ڈھونڈ رہے تھے کہ ان کو کیسا قتل کریں گے۔ جب یہودا یہ مذہبی بزرگوں سے ملے اور ان کو پکڑوانے کی بات کرے تو یہ بزرگ خوش ہو گئے اور یہودا کو 30 روپیے تول کے دے دیے۔ یہودا کو مسیح کے سارے اڈے معلوم تھے، اور وہ باغ میں جب مسیح اپنے شاگردوں کے ساتھ تھے تو یہودا پلٹن کے ساتھ مسیح کے پاس آ موجود ہوئے اور مسیح کو پکڑوا دیے۔ مگر جب ان کو پتہ چلا کہ بزرگ لوگ مسیح کو قصوروار ٹھہرائے ہیں تو وہ 30 روپیے جو ان کو ملے تھے ہیکل میں پھینک کے جا کے اپنے آپ کو پھانسی دے لیے۔ پیارے بھائی بہن، یہودا کو پورا موقع تھا مسیح کے پاس آ کے معافی مانگنے کے لیے، مگر انہوں یہ کام نہیں کرے۔ اگر کرتے تو ضرور معاف کیے جاتے۔ پطرس رسول جب 3 مرتبہ مسیح کا انکار کرے اور اپنی غلطی کا احساس کر کے روئے تو ان کا رونا معافی تھی اور مسیح معاف کر دیے۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہودا میں اور پطرس میں کوئی فرق نہیں تھا۔ مسیح کا انکار کرنا بہت بڑا گناہ ہے اور مسیح کو پکڑوانا بہت بڑا گناہ ہے، یعنی کہ دونوں گناہ کرے، مگر پطرس رسول مسیح سے معافی چاہ لیے۔ یہودا کے لیے بھی موقع تھا، مگر انہوں جو کام کرے وہ غلط تھا۔ دوست، ہم گناہ ضرور کرتے، مگر ہمارا راستہ پھر سے سیدھا کر لینا۔ خدا مسیح کے ذریعے سے معافی کا راستہ نکالا ہے، اور ہمارا فرض ہے کہ جب بھی ہم گناہ کرتے ہیں خدا سے یسوع مسیح کے نام سے معافی چاہ لینا۔ خدا تیار ہے ہم کو معاف کرنے کے لیے۔ یہ ہوگا۔ اب دوسری بات جو باب 27 میں ہم دیکھتے ہیں وہ یہ ہے کہ پلاطس مسیح سے سوال کرتے ہیں۔ آیت 11 میں لکھا ہوا ہے، یسوع حاکم کے سامنے کھڑا تھا اور حاکم نے اس سے یہ پوچھا، کیا تو یہودیوں کا بادشاہ ہے؟ یسوع نے کہا، تو خود کہتا ہے۔ پیارے بھائی بہن، یہ جو مذہبی بزرگ تھے مسیح سے چھٹکارا پانا چاہتے تھے۔ کئی کو بولے تو مذہبی بزرگوں کا یہ خیال تھا کہ مسیح کفر بکے ہیں۔ آپ لوگوں کو یاد ہوگا کہ جب سردار کاہن مسیح کو قسم دلاتے ہوئے پوچھا، اگر تو خدا کا بیٹا مسیح ہے تو ہم سے کہہ دے، تو مسیح بولنے لگے کہ انہوں ہیں، اور اس کے بعد انہوں سردار کاہن کو بولنے کو لگے کہ اس کے بعد تم ابن آدم کو قادر مطلق کے دہنے طرف بیٹھے اور آسمان کے بادلوں پر آتے دیکھو گے۔
تو یہ بات جو ہے مذہبی بزرگوں کے لیے کفر تھی، اور ان لوگاں ان کو پتھروں سے مار کے ختم کر دے سکتے تھے، مگر رومیوں کی سرکار یہودیوں کو اجازت نہیں دی کہ کسی کو بھی قتل کر سکتے ہیں۔ رومیوں کی حکومت یہودیوں کو روک رکھی تھی، اس لیے یہ لوگوں کو جو ہے مسیح کو پلاطس کے حوالے کرنا پڑا۔ آیت 12 میں لکھا ہوا ہے، اور جب سردار کاہن اور بزرگ اس پر الزام لگا رہے تھے تو اس نے کچھ جواب نہ دیا۔ یہ مذہبی بزرگ جو ہیں مسیح کو اس لحاظ سے پکڑے کہ انہوں کفر بکے ہیں، مگر جب حاکم کے سامنے یہ بزرگ لوگ کھڑے تھے تو ان پہ الگ الگ الزام لگا رہے تھے۔ آخر یہ بزرگاں کئی کو حاکم کے سامنے یہ الزام نہیں لگائے کہ انہوں کفر بکے ہیں۔ میرے دوست، ہم کو معلوم ہونا چاہیے کہ رومی حکومت کو یہودیوں کے مذہبی باتوں سے تعلق نہیں تھا، اور اگر کفر کا الزام حاکم کے پاس لے کے جاتے تو حاکم یہ بات کی پرواہ نہیں کرتا تھا، تو بزرگ لوگ مجبور ہو گئے مسیح پہ دوسرے سارے الزامات لگانے کے لیے، جیسا کہ مسیح بولے ہیں کہ جزیہ نہیں دینا، یا پھر مسیح یہ بولے ہیں کہ انہوں یہودیوں کے بادشاہ ہیں، وغیرہ وغیرہ۔ ان لوگ چاہتے تھے کہ حاکم کسی صورت سے بھی مسیح کو صلیبی موت دینا۔ آیت 14 پڑھیں گے، لکھا ہوا ہے، اس نے ایک بات کا بھی اس کو جواب نہ دیا، یہاں تک کہ حاکم نے بہت تعجب کیا۔ پیارے بھائی اور بہن، مسیح کے خاموش رہنے کے ذریعے سے یسیہ نبی کی پیشن گوئی پوری ہوئی۔ انہوں جو پیشن گوئی اپنی کتاب میں باب 53 اور آیت 7 میں کرے تھے، پلاطس حیرت میں پڑ گیا کہ مسیح اپنے بچاؤ کے لیے کچھ بھی نہیں بولے۔ آیت 15 اور 16 میں لکھا ہوا ہے، اور حاکم کا دستور تھا کہ عید پر لوگوں کی خاطر ایک قیدی جسے وہ چاہتے تھے چھوڑ دیتا تھا۔ اس وقت برابا نام ان کا ایک مشہور قیدی تھا۔ میرے دوست، برابا جو تھا رومی حکومت کے خلاف بغاوت کرنے کی وجہ سے اس کو قید خانے میں ڈال دیا گیا تھا۔ حالانکہ رومی حکومت کا دشمن تھا، مگر یہودیوں کا ایک خاص دوست تھا۔ برابا کا مطلب ہے باپ کا بیٹا، جو کہ یسوع مسیح کا عہدہ اپنے باپ کے ساتھ تھا۔ آیت 19 میں لکھا ہوا ہے، اور جب وہ تخت عدالت پر بیٹھا ہوا تھا تو اس کی بیوی نے اس سے کہلا بھیجا کہ تو اس راز باز سے کچھ کام نہ رکھ، کیونکہ میں نے آج خواب میں اس کے سبب سے بہت دکھ اٹھایا ہے۔ پیارے دوست، اگر ہم پلاطس کے زندگی میں دیکھیں گے تو ان کو یہ انصاف کرنا تھا کہ کیا صحیح ہے اور کیا غلط ہے۔ انہوں عدالت کے کرسی پہ تھے، ان کے پاس کئی موقع آئے صحیح انصاف کرنے کے لیے۔ ان کا ضمیر یہ بتا رہا تھا کہ مسیح بے قصور ہیں۔ رومی کی سرکار یہ قاعدہ بنائی تھی کہ بے قصور کو موت کی سزا نہیں دینا، اور ان کے بیوی کو بھی ایک دکھ بھرا خواب پڑا۔ پلاطس کے پاس کوئی ثبوت نہیں تھا مسیح کو قصوروار ٹھہرانے کے لیے، مگر پلاطس کو لوگوں کا ڈر تھا۔ آیت 21 میں لکھا ہوا ہے، حاکم نے ان سے کہا کہ ان دونوں میں سے کس کو چاہتے ہو کہ تمہاری خاطر چھوڑ دوں؟ وہ بولے، برابا کو۔ پیارے بھائی اور بہن، یہاں دیکھیں گے تو پلاطس لوگوں کے مرضی پہ چھوڑے کہ ان لوگاں کن کو چننا چاہتے ہیں، یسوع مسیح کو یا برابا کو۔ مگر لوگوں کے دل میں مسیح کے لیے اتنی کڑواہٹ تھی کہ ان لوگاں ان کو صلیب پہ دیکھنا چاہتے تھے۔ یہ لوگ یسوع مسیح کو چننے کے بجائے برابا کو چنے، جو کہ ایک خونی اور دغاباز آدمی تھا۔ میرے دوست، آج بھی اگر ہم دیکھیں گے تو لوگ سچائی سے نفرت کرتے ہیں، سچائی کا ساتھ دینا نہیں چاہتے، بلکہ بدی کا ساتھ دینا چاہتے ہیں۔ تو یہاں لوگ برابا کو پسند کرے۔ آیت 24 میں لکھا ہوا ہے، جب پلاطس نے دیکھا کہ کچھ بن نہیں پڑتا بلکہ الٹا
بلوا ہوتا جاتا ہے تو پانی لے کر لوگوں کے روبرو اپنے ہاتھ دھوئے اور کہا، میں اس راز باز کے خون سے بری ہوں، تم جانو۔ تو پیارے بھائی بہن، پہلے تو پلاطس مذہبی بزرگوں کو مسیح کو صلیب پہ چڑھانے کی اجازت دینا نہیں چاہتے تھے۔ پلاطس یہ سمجھے کہ بزرگ لوگاں مسیح سے جل رہے ہیں۔ کئی کو بولے تو مسیح جو ہیں لوگوں کے آنکھوں میں بزرگوں سے بھی زیادہ مشہور ہو گئے تھے۔ مگر جب یہ بزرگ لوگاں پلاطس کو دھمکانے لگے کہ یہ خبر ہم قیصر تک پہنچائیں گے تو پلاطس ڈر گئے۔ اور یہ بات کا ثبوت ہم لوگ کو یوحنا کی انجیل باب 19 اور آیت 12 میں ملے گا۔ آیت 29 پڑھیں گے۔ اور کانٹوں کا تاج بنا کر اس کے سر پر رکھا اور ایک سرکندہ اس کے دہنے ہاتھ میں دیا اور اس کے آگے گھٹنے ٹیک کر اسے ٹھٹوں میں اڑانے لگے کہ اے یہودیوں کے بادشاہ آداب۔ پیارے دوست، اگر ہم غور کریں گے تو ہم کو معلوم ہوگا کہ مسیح لوگاں ان کے ایمان کے لیے ٹھٹوں میں اڑائے جاتے ہیں، مگر مسیح بھائیوں اور بہنوں کو اس بات کا حوصلہ رکھنا چاہیے کہ مسیح بھی ٹھٹوں میں اڑائے گئے تھے۔ یہ پکی بات ہے کہ ٹھٹے ہمارے دل کو تکلیف ضرور پہنچائیں گے، مگر یہ ٹھٹوں کے وجہ سے ہم ہمارے ایمان کو بدلنا نہیں چاہیے۔ آیت 32 میں لکھا ہوا ہے، جب باہر آئے تو انہیں شمعون نام ایک قرینی آدمی ملا، اسے بیگار میں پکڑا کہ اس کی صلیب اٹھائے۔ پیارے بھائی بہن، جو قصوروار ٹھہرائے جاتے تھے ان کو خود کو اپنی صلیب اٹھانا پڑتا تھا، مگر کیونکہ مسیح کا خون بہنے سے انہوں اتنے کمزور ہو گئے تھے کہ انہوں اپنی صلیب نہیں اٹھا سکے، تو راستے میں جو جا رہا تھا جس کا نام شمعون تھا اس کو مجبور کرے مسیح کی صلیب کو اٹھانے کے لیے۔ آیت 33 اور 34 میں لکھا ہوا ہے، اور اس جگہ جو گلگتا یعنی کھوپڑی کی جگہ کہلاتی ہے پہنچ کر پیٹھ ملی ہوئی میں اسے پینے کو دی، مگر اس نے چکھ کر پینا نہ چاہا۔ پیارے بھائی بہن، گلگتا ایک ایسی جگہ تھی جہاں بھری محفل کے سامنے موت کی سزا دیتے تھے۔ یہ جگہ شہر سے باہر تھی۔ پتھ ملی ہوئی میں اس لیے پلاتے تھے تاکہ درد محسوس نہ ہو۔ درد تو ضرور محسوس ہوتا تھا مگر کم، یا مسیح پینا نہیں چاہتے تھے۔ کئی کو بولے تو انہوں درد کو خود سے سہنا چاہتے تھے۔ آیت 35 میں لکھا ہوا ہے، اور انہوں نے اسے صلیب پر چڑھایا اور اس کے کپڑے خورا ڈال کر بانٹ لیے۔ پیارے بھائی بہن، یہ پیشن گوئی ہم کو زبور کی کتاب باب 22 میں ملیں گی۔ حضرت داؤد یہ پیشن گوئی زبور کی کتاب باب 22 میں کرے۔ آیت 40 میں لکھا ہوا ہے، اے مقدس کے دھانے والے اور 3 دن میں بنانے والے، اپنے تین بچا، اگر تو خدا کا بیٹا ہے تو صلیب پر سے اتر آ۔ میرے دوست، مسیح آئے یہ دنیا میں صلیب پہ اپنی جان دینے کے لیے۔ انہوں یہ دنیا میں اپنا مقصد پورا کرنے کے لیے آئے۔ ان کو کچھ فرق نہیں پڑا جب بزرگ لوگاں ان کو تانے مار رہے تھے اور صلیب سے اتر کے آنے کے لیے بول رہے تھے۔ لوگوں کے باتیں ہمارے زندگی پہ اثر کرنا نہیں چاہیے۔ یاد رکھو، خدا کا حکم ہمارے لیے جو رکھا ہے اس کو پوری کرنے کے لیے ہم مصروف رہنا چاہیے۔ آیت 44 میں لکھا ہوا ہے، اسی طرح ڈاکو بھی جو اس کے ساتھ صلیب پر چڑھائے گئے تھے اس پر لعن طعن کرتے تھے۔ تو کلام یہاں یہ بتاتا ہے کہ مسیح کے آزو بازو جو چوراں صلیب پہ چڑھائے گئے تھے، دونوں کے دونوں مسیح کو تانے مارنے لگے، مگر اس میں سے ایک چور مسیح پہ ایمان لایا۔ یہ بات کا ثبوت ہم لوگ کو لوقا کی انجیل میں ملے گا۔ آخری وقت پہ بھی مسیح وہ انسان کو قبول کرنے کے لیے تیار ہیں جو ان کے لیے اپنا دل کھولتے ہیں۔ انسان بیمار رہے گا اور موت کے منہ میں پڑا رہے گا، مگر اگر یہ آخری وقت پہ بھی اپنا دل مسیح کے لیے کھولتا ہے،
مسیح اس کو قبول کرنے کے لیے تیار ہیں۔ یہاں آپ مسیح کے محبت کا اندازہ نہیں لگا سکتے، ان کے محبت کو ہم تول نہیں سکتے۔ ان کی محبت بے انتہا محبت ہے۔ آیت 46 پڑھیں گے، اور تیسرے پہر کے قریب یسوع نے بڑی آواز سے چلا کر کہا، ایلی ایلی لما سبختانی، یعنی اے میرے خدا تو نے مجھے کیوں چھوڑ دیا۔ تو یہاں جو ہے مسیح خدا سے سوال نہیں کر رہے تھے، انہوں زبور کی کتاب باب 22 میں سے یہ آیت بول رہے تھے۔ مسیح کو اپنے روح کے اندر سے بہت ہی تکلیف ہو رہی تھی۔ کئی کو بولے تو انہوں سارے دنیا کے گناہوں کو اپنے کندھوں پہ لے لیے تھے اور محسوس کرے کہ انہوں اپنے باپ سے الگ ہو گئے ہیں۔ مسیح کو یہ بات کا ڈر تھا جب انہوں خدا سے باغ میں یہ وقت دعا کر رہے تھے کہ اے میرے باپ، اگر ہو سکے تو یہ پیالہ مجھ سے ٹل جائے، تاہم جیسا میں چاہتا ہوں ویسا نہیں، بلکہ جیسا تو چاہتا ہے ویسا ہی ہو۔ آیت 47 میں لکھا ہوا ہے، جو وہاں کھڑے تھے ان میں سے بعض نے سن کر کہا، یہ ایلیا کو پکارتا ہے۔ پیارے بھائی بہن، یہ جو لوگ کھڑے ہوئے تھے وہ مسیح کے یہ بات کو سنیں تو اس کا غلط ترجمہ نکالے اور سوچنے کو لگے کہ انہوں ایلیا کو پکار رہے ہیں، کیونکہ ایلیا نبی بغیر مرے کے آسمان میں چلے گئے تو ایلیا پھر سے آسمان سے اتریں گے ان لوگوں کو بچانے کے لیے، ان لوگوں کو مصیبت سے چھڑانے کے لیے۔ اس بات کا ثبوت ہم لوگ کو ملاکی کی کتاب باب 4 اور آیت 5 میں ملے گا۔ ان کے عید فضح کے دن ہر ایک گھرانہ ان کے آنے کے انتظار یا امید میں ان کے لیے ایک جگہ اضافہ رکھتے تھے۔ آیت 51 اور 52 پڑھیں گے، لکھا ہوا ہے، اور مقدس کا پردہ اوپر سے نیچے تک پھٹ کر 2 ٹکڑے ہوگا، اور زمین لرزی اور چٹانیں تڑک گئیں اور خبریں کھل گئیں، اور بہت سے جسم ان مقدسوں کے جو سو گئے تھے جی اٹھے۔ پیارے دوست، ہیکل کے 3 حصے تھے۔ ایک صحن تھا، ایک پاک جگہ تھی جہاں صرف کاہن لوگ جاتے تھے، اور ایک سب سے پاک جگہ تھی جہاں صرف سردار کاہن داخل ہو سکتا تھا، اور سردار کاہن وہ جگہ پہ صرف سال میں ایک دفعہ جا سکتا تھا لوگوں کے گناہوں کا خون کا کفارہ دینے کے لیے۔ تو یہ جو پردہ تھا جو پاک جگہ اور سب سے پاک جگہ کے بیچ میں تھا، مسیح کے موت کے وجہ سے بیچ میں سے پھٹ گیا۔ پردہ بیچ سے پھٹ جانے کی نشانی یہ ہے کہ جو فاصلہ لوگوں کے اور خدا کے بیچ میں تھا وہ ہٹ گیا۔ اب ہر ایک انسان جو یسوع مسیح پہ ایمان لاتا ہے خدا کے موجودگی میں جا سکتا ہے، کیونکہ یسوع مسیح ہمارے گناہوں کے لیے صلیب پہ اپنی جان دیے۔ اور ایک چیز یہاں یہ غور کرنے کی ہے کہ مسیح کے موت سے 4 معجزے ہوئے۔ ایک تو اندھیرا چھا گیا، دوسرا پردہ بیچ میں سے پھٹ گیا، تیسرا زلزلہ آیا اور چٹان تڑک گئیں، اور چوتھا مردے جی اٹھے۔ تو یہ پکی بات ہے کہ یسوع مسیح کی موت نظر انداز نہیں ہوئی۔ وہاں جتنے بھی لوگ تھے یہ چاروں چیزوں پہ غور کرے ہوں گے۔ لوگ جاننے کے واقعی میں ایک زبردست چیز ہوئی ہے۔ آیت 57 اور 58 میں لکھا ہوا ہے، جب شام ہوئی تو یوسف نام ارمتیا کا ایک دولت مند شخص آیا جو خود بھی یسوع کا شاگرد تھا۔ اس نے پلاطس کے پاس جا کر یسوع کی لاش مانگی۔ اس پر پلاطس نے دے دینے کا حکم دیا۔ تو یوسف جو ارمتیا کے تھے خفیہ ماننے والے تھے، یعنی کہ یسوع مسیح پہ ان کا ایمان تھا، مگر اپنے ایمان کو لوگوں کے سامنے نہیں ظاہر کرے تھے۔ انہوں اپنے ایمان کو اپنے دل میں رکھے تھے۔ انہوں مذہبی آدمی تھے اور ان کی عزت تھی۔ ارمتیا کے یوسف ان لوگوں کے خلاف بات کرنے کے لیے ڈرتے تھے جو مسیح کے خلاف تھے، یعنی کہ مذہبی لیڈروں سے بات کرنے سے ڈرتے تھے جو مسیح کے خلاف تھے، مگر یہاں انہوں اپنی دلیری ظاہر کرے اور مسیح کے لاش کو پلاطس سے مانگ رہے تھے مسیح کو گاڑنے کے لیے۔ لیکن اگر ہم مسیح کے شاگردوں کی زندگی میں غور کریں گے
تو ہم کو معلوم ہوگا کہ مسیح کے شاگردوں کا ایمان مسیح میں کھلم کھلا تھا، مگر جب مسیح کو ان کی ضرورت تھی وہ لوگ مسیح کو چھوڑ کے بھاگ گئے۔ دیکھا گیا تو مسیح کے شاگرداں ان کو گاڑنا تھا، مگر یوسف مسیح کو گاڑے۔ میرے دوست، کتنے مرتبہ ہم مسیح سے دور بھاگتے ہیں جب مسیح کو ہمارے خدمت گزاری کی ضرورت پڑتی ہے۔ خدا ہم سب کو آج کے کلام کے ذریعے سے برکت دے، یسوع مسیح کے نام سے آمین۔